بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ اعراف رکوع نمبر 20۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی۔ امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب اس سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حطتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو۔ ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے، انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے لیے اس لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری سب قوموں کو امی گویم یا جنٹائل کہتے تھے، اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کے پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق ہی تسلیم کر لے۔ چنانچہ قرآن میں ان کا یہ قول نقل کیا گیا کہ امیوں کے مار کھانے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آل عمران آیت نمبر 75 پر اللہ تعالیٰ انہی کے اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ جب تم اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے اس کے پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے، ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔ یعنی ان کے فقیہوں نے اپنی قانونی موشگافیوں سے، ان کے راہبوں نے اپنے زاہد کے مبالغوں سے، اور ان کے جاہل عوام نے اپنے توہمات اور خود ساختہ خدو و ضبوط سے ان کی زندگی کو جن بوجھوں تلے دبا رکھا ہے اور جن جگڑ بندیوں میں کس رکھا ہے۔ یہ پیغمبر وہ سارے بوجھ اتار دیتا ہے اور وہ تمام بندشیں توڑ کر زندگی کو آزاد کر دیتا ہے۔